لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز تم برا نہیں حاصل کر سکتے۔ تو آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ ہے نیکی، کہ تم ہرگز نیکی نہیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ جو چیز تم نے اللہ کے راستے میں خیرات کرنی ہے وہ چیز دینی ہے جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ ایک روایت میں کچھ علماء نے بر کا مطلب یہاں پہ جنت بتائی ہے، کہ بنتا تو تقاضا نیکی، مگر انہوں نے اسے تھوڑا سا محبت کے اندر اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو ایک اور بات، کچھ حضرات اس انداز سے گھما پھرا کے ہمارے جو دین سے وابستہ باتیں ہیں، ہمارے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول اور فرمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ربط اور تعلق ہے، کچھ بندے گھما پھرا کے نا جی اس سے ہمارا وہ تعلق خراب کر دیتے ہیں۔ جی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ اذان کیوں دیتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ جب کر جنت کے لیے تو اللہ کے نبی کے عاشق تو نہ ہوئے نا، تو لہٰذا یہ روزے نماز کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے نبی سے محبت کرو، اپنا وہ اپنا جھومتے پھرو، جو مرضی کرتے پھر۔ تو کچھ بندے ایسی باتیں، بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب کریم نے قرآن کے اندر بار بار فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری۔ اللہ رب کریم نے بار بار جگہ فرمایا، میرے پیغمبری نے فرماؤ تم محبوب بنو، میں تمہیں جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ سورۃ واقعہ کے اندر رب کریم نے ساری یہ باتیں بتائی۔ تو لہٰذا کچھ آدمی ایسی جو پڑھنے والے قوال ہوتے ہیں، کچھ نعت خواہ ہوتے ہیں، کچھ مولانا بھی ہوتے ہیں، جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ صرف بندے راضی ہوں، لوگ راضی کرنے کے لیے ایسی باتیں بتا کے باتوں کا اصل مقصد جو وہ فوت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے بھی دھیان کرنا ہے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں فرمایا کہ تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اعمال صالحہ کرو، میں تمہاری مہمان۔ میرے بھائیو آپ کسی کے گھر چلے جائیں، کسی رشتہ دار کے گھر چلے جائیں، وہ آپ کی مہمان نوازی نہ کرے، آپ اپنے سارے گھر والوں کو بھی بتائیں گے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ وہیب اچھا نہیں کیا، اس سے مہمان نوازی نہ کرو۔ آپ پوری زندگی بھولیں گے نہیں، اگر کسی کے مہمان بن کے جائے، اس نے آپ کی جو ہے آؤ بھگت جو اچھی کی ہے، مہمان نوازی اچھی کی، آپ یاد رکھیں گے یار اس کے گھر گیا، اس نے بڑی مہمان نوازی کی۔ بھائیو اللہ رب کریم نے یہی باتیں مرغوب فرمائی ہے نا، کہ لوگوں آنا میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، تمہارے لیے جنتیں سجا کے رکھوں گا، میں تمہارے لیے سکون کی چیزیں تلاش کر کے رکھوں گا۔ تو اللہ رب کریم نے بار بار یہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو، پھر جا کے نیکی ملے گی، پھر جا کے جنت ملے گی۔ بیٹے کے لیے، اپنے لیے تو عید تہوار آئی، اچھا برانڈ کا سوٹ خرید لیا، کوئی اچھی کوالٹی کا سوٹ خرید لیا، جو اللہ کے راستے میں دینا، فوجی سے خرید لینا، 500-700 والا دے دو اللہ کے راہ میں۔ جو چیز گھر کے اندر بھکاری آ گیا مانگنے کے لیے، وہ سالن خراب ہوا پڑا، بچے نہیں کھا رہے، دے دو اللہ کے راستے میں۔ جب تک جو چیز تمہیں پسند ہے وہ خیرات نہ کرو، جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کو ناکارہ چیزیں، اپنے لیے اعلیٰ چیزیں۔ ایک اور میرے بھائیوں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب شادی شدہ ہیں، کچھ ہی ہونے والی ہیں، بازار جاتے ہیں، جو چیز بیوی اپنے لیے سوٹ پسند کرے وہی ماں کے لیے لیا کرو۔ ہم نہیں ایسا کرتے۔ شاپر آتا ہے، بیوی سیدھی اپنے کمرے میں لے کے جاتی ہے، ماں تے پیو باہر دروازے پہ چارپائی کے اوپر بیٹھے دیکھتے میرا بیٹا آیا، وہ صرف بیٹے کا ہی چہرہ تکتے رہتے ہیں۔ بہو شاپر پکڑتی ہے، سوٹ لے کے سیدھے اندر جاتی ہے، ماں دیکھتی رہتی، بیٹے میرے لیے مجھے نہیں ہے کہ تو مجھے لا کے دے، مجھے دکھا دے، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ مگر ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ بہویں بیٹے بوتے بوتیاں آتے سیدھے اپنے کمروں میں، ماں بھی دروازے پہ بیٹھی ہے، باپ بھی دروازے پہ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ
کہ میرا بیٹا میری بہو مجھ سے کہے. تو اندر جا کے سیب کے 1 یا 2 ٹکڑے کیے, اپنے جو بہو پوتے ہوتے نا, بیوی یعنی ان کے اپنے بیٹوں کے جا وہ دادا بیٹھا دادی بیٹھا اسے دیا, امی سیب آئی سی تھوڑے واسطے, 1-2 ٹکڑا کاٹ کے نمک لگا کے بھیج دیا. یہ بھی دل آزاری والی باتیں. تو جو بیوی کے لیے خریدو, جو اعلیٰ نسل کے کپڑے بیٹوں کے لیے خریدو, وہی ماں باپ کے لیے لو. جب چیز خریدنے کے لیے جاؤ جو سب سے اچھی ہے وہ اپنے ماں باپ. نبی اکرم نے فرمایا سب سے بہترین صرف کرنے کی مصارف جگہ جو ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں. ماں باپ ہیں لوگوں پہ. اب اگلی آیت میں اسی آیت کے زمرے کے اندر میں عرض بھی کرتا ہوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی, اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی صحابی ہیں. وہ کتنے نزدیکی ہیں؟ آپ جس سے تعلق ہوتے ہیں نا روزانہ اس کے پاس چلے گئے, اس کے کھیتوں میں چلے گئے, اس کے ڈیرے پہ جاتے ہیں, جن سے تعلق ہوتا تو سارا دیہات ہی ہے, اس کے ڈیرے پہ چلے گئے. اس کے تو وہ مسجد نبوی کے نزدیک سب سے جو نزدیک بیر نامی ایک باغ تھا, بہت خوبصورت باغ, ہر قسم کے پھل و پھول تھے, زرخیز زمین تھی, اس کے اندر بڑا اعلیٰ قسم کے کنویں اور خوشبودار اچھا اور میٹھا اور ذائقے دار پانی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ابو طلحہ کے باغ کے اندر گھومنے پھرنے چلے جاتے, پانی پیتے, چیزیں کھاتے, پھل پھول کھا لیتے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام گھوما کرتے تھے. جب یہ آیت اتری میرے ابو طلحہ اللہ کے نبی کے دربار میں آ گئے, حضور مجھے اپنی زندگی میں سب سے محبوب سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ یہ میرا باغ ہے. حضور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. بہت مشکل بات ہے, یہ صحابہ ہی کا جگرا تھا. حضور یہ آپ کو اختیار ہے, اللہ مجھے اس کے بدلے بھلائی دے دے, اور وہ بھلائی بھی اپنے پاس ذخیرہ رکھے. اللہ کے نبی میں آپ کو اختیار دیتا ہوں, اسے جسے چاہے استعمال کر دو, جسے چاہے مرضی دے دو. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی قریبی رشتہ دار, ماں باپ, بہن بھائی, احباب, انہیں بلا کے ان میں تقسیم کر دو. تو ہم کیا کرتے ہیں, اللہ یہ بھائی کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے, میرے پاس 10 ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں ارد گرد والوں کو کہتے میرا بھائی بھوکا ہے, جب یہ بھوک مرتا زمین بیچے مجھے بتا دینا میں یہ خرید لوں گا. ہمارے یہ نظریات ہیں, ہمارے یہ معاملات ہیں, ہمارے یہ نظریے, ہمارا یہ ذہن ہے. پھر اسی لیے تو بھائیو سکون گھروں میں برباد ہو گیا. خیر یہ باتیں لمبی ہو گئی ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو ہرگز تم نیکی جنت نہیں لے سکتے جب تک تم وہ چیز خیرات نہ کرو جو زیادہ تمہیں محبوب ہے. جو محبوب چیزیں اندر ہیں, خراب چیزیں باہر, خیرات ہیں, فائدہ نہیں ہے. جو محبوب ہے تھوڑی محبت سے خیرات کر دو, ریاکاری کے لیے نہیں, محبت سے تھوڑی خیرات کر دو, اللہ زیادہ اجر دے دیں گے. بھائیو ایک اور بات ہے, الحمدللہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, کل ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس کے اندر ہمارے ذہن کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا بنا لو یار, پنڈا نے آگے کھا ہی جانا سارا. جب دینا اللہ کی رضا کے لیے پھر یہ تیور کیوں بدلتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو کے دینا چاہیے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, اللہ جانتے ہیں جو تم خیرات کرتے ہو. اگلی بات جو وہ انتہائی کریٹیکل ہے, کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, اللہ رب کریم نے فرمایا سارے کھانے بنی اسرائیل پہ حلال تھے. ارما حرم اسرائیل, یہ کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا تھا, اللہ نفسی ہی اپنی جان پہ, اپنے نفس پہ, من قبل اس سے پہلے, تنزل التورات کہ توریت نازل ہونے سے پہلے کی یہ باتیں ہیں. تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتے تھے, یہ بھی ایک تذکرہ اللہ رب کریم فرما رہے ہیں. یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی, جیسے پہلے میں نے آیت مبالہ کے اندر عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس نجران سے عیسائی آئے تھے. وہ آیت مبالہ بڑی مشہور بات ہے, کیونکہ ہمارا کچھ اختلاف ہے اہل بیت کون اصل ہیں. میرے علی مولا علی رضی اللہ تعالی, مولا علی علیہ السلام, ان کی شان یاد رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن, تجھ سے بغض رکھے گا مگر منافق. میرے علی کی اتنی شان ہے, علی کا نام سنے چہرہ کھل جائے, چہرے کی تاثرات کھل جائیں, خوشی ہو تو مومن ہے. اگر علی کا نام آئے دل میں بغض محسوس ہو, دل میں تنگی محسوس ہو, یاد رکھنا یہ ایمان میں کمزوری ہے.
میرے علی کرم اللہ وجہ کریم، اللہ کے نبی نے فرمایا علی تیرے ساتھ میری وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مراد کیا ہے کہ میرے موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے بھائی کو نبی بنا دیا۔ اے علی میری تو جان ہے، میری نفس ہے۔ وہ آیت مبالغہ میں نے عرض کر دی تھی کہ نجران سے عیسائی آئے تھے، اب یہودیوں کا تذکرہ، یہودیوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے جی ہم نے سوال کرنے۔ تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کو کس بنگلے کے اندر ٹھہرایا، کس گیسٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرایا، کس ویلے کے اندر ٹھہرایا؟ اللہ کے نبی نے یہودیوں کو کس محل کے اندر ٹھہرایا؟ مسجد نبوی کے اندر۔ ہمارے تو تفریقے ہیں۔ یہ یہودی جو آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے حضور چند ایک سوال کرنے ہیں، صرف اللہ کا نبی ہی جواب دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں صحیح جواب دے دوں تو وعدہ کرو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے، میری نبوت پہ ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا وعدہ، پکے وعدے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں اگر سوال کا جواب دوں، کیونکہ یہ سوالوں کے جواب صرف نبی دے سکتے۔ ایک میرے بھائی اور بات، ہمارے اکثری اختلاف ہے ہمارے نبی کو غیب ہے یا نہیں ہے۔ بھائی نبی کا مینا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں الجھنے والی بات ہے۔ نبی نبا اللہ کی خبریں جو اللہ بتا دے، جو اللہ علم عطا کر دے، جو میرا رب علم دے دے، وہ غیب کی خبریں جو اللہ بتائے، نبی اللہ رب کائنات نازل فرمائے، رب کی باتیں عوام کو بتائے، میں اور آپ کو تو نہیں نہ بتا سکتے۔ نبی کا میں نہیں ہے غیب کی بات بتانا، اللہ رب کریم اپنے نبی پہ وحی اتارتے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، تو اس میں دوسری رائے تو ہے ہی نہیں نا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ سوالوں کے جواب صرف نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ امتحان کے لیے آگے، انہوں نے جو سوال کیے اس کا تذکرہ بھی میں کرتا ہوں۔ ایک روایت میں انہوں نے 4 سوال کیے، ایک روایت میں 5 سوال کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ اسرائیل پیغمبر بیمار جب ہوئے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے، انہوں نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟ اور نمبر 4، رعد۔ جو رعد ہے یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں بجلی کڑک، ورعد و برق یجعلون، یہ سورۃ بقرہ کے پہلے سپارے کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ رعد کیا ہے؟ اور ایک روایت میں سوال پوچھا انہوں نے کہ نبی جو امی ہوتا ہے اس کی نیند کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ چند ایک سوال یہودیوں نے اللہ کے نبی کے سامنے کی۔ جب اللہ کے نبی معراج سے آئے تھے نا، قریش کے سردار اکٹھے ہو کے آگے کہ آپ نے کہا مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی اقصی گئے ہیں، تو مسجد اقصی کے دروازے کتنے، اس کی چھت کیسی، فلاں طرف کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی خاموش پریشان ہو گئے کہ میں واقعی مسجد اقصی میں گیا مگر ان چیزوں پہ غور نہیں کیا۔ تو میرے نبی منبر پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے مسجد اقصی کا سارا نقشہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا۔ میرے نبی ان سے کہو آپ سوال کرتے جائیں، میرا پیغمبر بتاتا چلا جائے گا۔ یہ میرے نبی کی شانیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو شانیں ہیں وہ بلند ہیں، وہ بالا ہیں، مگر یاد رکھنا کچھ بندے ویسے ہی فتویٰ دیتے ہیں جی فلاں بندے مانتے نہیں، وہ تو گستاخ ہیں۔ نعوذ باللہ، میرے نبی اتنے بلند ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کوئی قابل احترام، اللہ کے بعد کسی کی شان ہے وہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے، یہودی نے کیے کہ حضور اسرائیل نے یہ کیا ہے؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، بھائیو اسے پڑھنا ہے ہم نے۔ تو اسرائیل نے اپنے اوپر، اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرائیل کو عرق النساء، ٹانگ سے درد چلتا تھا اوپر ایسے عرق النساء کی تکلیف تھی، انہوں نے منت مانی اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، جو میری سب سے محبوب اور مرغوب غذا ہے میں اسے ترک کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرائیل کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، اونٹ کا گوشت، یہ حضرت اسرائیل کو محبوب اور پسند تھی۔ تو آپ نے منت مانی تو آپ نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا اور اونٹ کا دودھ چھوڑ دیا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، تو اللہ نے شفا دے دی، ایک بہانہ بنا۔ اگلی بات، بیٹا کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے؟
تو اکثر ہمارے گھروں کے اندر ان ساسوں اور نندوں کو کوئی اللہ سمجھائے. اللہ کے نبی نے یہ چیزیں سب پہلے بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے. جب عورت کا پانی مرد کے پانی پہ حاوی ہو جائے تو اللہ بیٹی اور ماں کی مشابہ پہ دیتے ہیں. جب مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جائے اللہ بیٹا دیتے ہیں اور باپ پہ مشابہت جاتی ہے. جب مرد کمزور ہو تو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. بہوؤں کا قصور نہیں ہے، یہ معاملے اللہ کے ہیں. اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر میں پڑھ لینا جہاں مرضی. میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہمارے کہتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا ساس کہتی ہیں تو چھوڑ دیتے تو یہیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مرد کمزور ہو گیا، اب ریشو دیکھ لو بیٹیوں کی زیادہ ہے، بیٹوں کو اللہ ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو اللہ بیٹا دیتے ہیں. تو یہاں اس ان ساس اور نندوں کو کوئی سمجھائے ان میں عورت کا قصور نہیں، تیرے بچے کا معاملہ بھی ہے. تو اللہ اکبر. فرمایا دوسری بات بیٹا کیوں پیدا ہوتا ہے، بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے. تیسری رعد کڑک کیا ہے. فرمایا یہ اللہ رب کریم کا کوڑا ہے جو بادل ہانکتا ہے. فرمایا آپ کے اوپر کون سا فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جو ایک سوال تھا اس کے اوپر ان کا اختلاف شروع ہو گیا کہ نبی امی اس کی نیند کیسی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو نبی امی ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دل جاگتا ہے. وہ شان ہے میرے نبی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جتنا آگے دیکھتا ہوں اس سے زیادہ پیچھے دیکھتا ہوں. جتنا میں آگے دیکھتا ہوں، کوئی دیکھ سکتا ہے پیچھے؟ جب تک ہم کمر نہ گھمائیں پھر بھی ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جتنا میں نظر سامنے دیکھتا ہوں اتنا ہی مجھے پیچھے دکھاتے ہیں. اس نے کہا نبی امی کی نیند کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نبی امی سوتا ہے، دل سوتا ہے مگر آنکھیں جاگتی ہیں. یہ واقعہ معراج والا اللہ کے نبی نے فرمایا حتیم میں پڑھا ہوا ہوں. فرشتے باتیں کریں میں سو رہا ہوں. فرشتے جو باتیں کر رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے آ کے ممبر پہ بتا دیا تھا کہ فرشتوں نے یہ باتیں کی. میرا نبی تو سو رہا تھا. تو ثابت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. تو کہنے لگے آپ کے اوپر کون سا فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کے آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر فرشتہ جبرائیل وہی لے کے آتا. استغفر اللہ. ہم نہیں مانتے. اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو مان لیتے. آپ کے اوپر فرشتہ جو لے کے آتا نا وہی وہ جبریل ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری ان سے دشمنی ہے، پھر نہیں ہم مانتے جی، ہمارا تمہارا پیسے بھی نہیں بنتا. تو اللہ کے نبی کے اوپر اس بات پہ اختلاف کیا اور انہوں نے وہ اسلام والی جو تھی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے وعدہ دو کہ میں جو بات سوال کے جواب صحیح دے دوں تو مجھے پیغمبر مان لینا. جیسے کہ ایک آدمی آیا اس کے ہاتھ کے اندر کنکریاں ہیں، کہنے لگا ہم بتا دو میری ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اکیلا میں بتاؤں کہ کنکریاں بول کے بتا دیں؟ تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بول کے بتا دیں. تو اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اس آدمی کے ہاتھ کے اندر جو کنکریاں تھیں انہوں کنکریوں نے بول کے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. آقا نے فرمایا تھا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی والی چیز بول کے بتائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سوالوں کے جواب دے دوں اسلام قبول کر لیں گے، حالانکہ دل سے وہ مسلمان نہ بنے. فرمایا کہ میرے اوپر جبریل آتا ہے. وہ کہنے لگی ہم نہیں مانتے، وہ تو ہمارا دشمن ہے. اس بات کے اوپر انہوں نے مبارک علیحدہ ہو گئے اور اسلام قبول نہ کیا. تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ تفاسیر کے اندر احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، مگر جو مختصر سے انداز کے اندر آپ کے پاس پہنچائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ماننا ہے، اللہ کے نبی کو بھی ماننا ہے، اور اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی ماننا. اکیلی ذات نہیں بات کو بھی ماننا ہے. تو میرے نبی نے بتایا لوگوں نماز ادا کرنی ہے، سجدوں میں اثر لانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تمہارے معاملات حل فرما دیں گے.